ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آج ہم پھر ایک نئے واقعہ کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور یہ واقعہ حکیم لقمان کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے شمار علم و فنون اور دانشمندگی اور شعور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ کون نہیں جانتا حکیم لقمان کو، اور حکیم لقمان کی حکمت سے کون واقف نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کی زندگی کا ایک ٹکڑا اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک مل سکے اور آپ کو ویڈیو دیکھنے کا لطف مل سکے۔ آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو ہے ایک زمانے کا کہ جب حکیم لقمان اپنی کفالت کے لیے ایک بادشاہ جو بڑا نرم مزاج رکھنے والے تھے اور بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے، ان کے محل کے جانب آپ رخ کرتے ہیں۔ جوانی کا عالم ہوتا ہے اور محل کے اندر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ تخت نشی ہے، مسند نشی ہے، تخت پر بیٹھا ہے۔ ان کے کچھ وزراء ہیں، وزیر ہیں، جو ان کے سامنے سب باادب کھڑے ہیں۔ حکیم لقمان بھی جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں، جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بھی وہاں پر جو ان کے وزراء اور وزیر تھے بادشاہ کے، وہ سارے بہت ہی چہیتے اور بہت ہی قرابت دار تھے، یعنی کہ قریبی وزیر تھے جس پر بادشاہ مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ وہ ان اعتمادوں کی جماعت بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی، اور اسی معتمد انسانوں کے درمیان یہ حکیم لقمان بھی جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کی نگاہ سارے وزیر پر پڑتی ہے، اور یکے بعد دیگر وزیر کے اوپر نظر پڑتے پڑتے حکیم لقمان کے پاس بھی نظر جاتی ہے۔ تو حکیم لقمان سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ کہا کہ میرا نام لقمان ہے، میں آپ کی کفالت میں آیا ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیجئے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو، اور اپنے دیگر قرابت دار جو قریبی وزیر تھے ان تمام وزراؤں کو کہا کہ آج ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ کل کی طرح آج میرے پھر باغیچے میں جاؤ، اور باغیچے سے پھل جو عمدہ پھل ہے اس پھلوں کو توڑ کر لے کر کے آؤ، مجھے کھانے کی خواہش ہے۔ تو تمام وزیروں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میں باغیچہ جاتا ہوں۔ اور وہ ایسا باغیچہ تھا جس میں صرف ان کے بادشاہ کے جو قریب دار تھے، جو قریب میں رہتے تھے اور جن پر بادشاہ کو مکمل اعتماد ہوتا تھا، انہی وزیروں کو اس باغیچے میں بھیجا کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان کا پہلا دن تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اور مجھے تم دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہو، ایسا کرو کہ میرے جو وزیر ہے اس وزیر کے ساتھ تم بھی باغیچہ چلے جاؤ، اور میرے لیے باغیچے سے پھل فروٹ وغیرہ توڑ کر لے کر کے آؤ۔ حکیم لقمان بھی اس وزیروں کے ساتھ چلے گئے۔ جانے کے بعد باغیچے سے سارے وزیروں نے پھل کو توڑا، لیکن ان میں بہت سارے وزیر ایسے تھے جو پھل توڑ بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، اور ایک ٹکڑا دیا گیا تھا اس ٹکڑے میں جمع بھی کر رہے تھے۔ اب جب وہاں سے واپسی کا جب معاملہ ہوا تو اس ٹوکرے کو جس میں پھل رکھا گیا تھا وہ بادشاہ کی بارگاہ میں لایا گیا، بادشاہ کے سامنے رکھا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ نے نظر ڈالی اس ٹوکرے کے اوپر، پھلوں کے اوپر، تو کہا کہ کل کے بنسبت آج پھل کم آئے ہیں، ایسا کیوں؟ تو تمام وزیروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ حضور آج پھل تو پہلے ہی کی طرح درختوں میں تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ جو ٹوکرے کے اندر جہاں پھل لگتے تھے، آپ کے یہ نئے آنے والے جو مہمان ہیں جس کو آپ نے میرے ساتھ لگایا ہے، یہ نوجوان اس ٹوکرے میں سے پھل کو کھا لیتا تھا، اس پھل کو یہ نوجوان کھا لیتا تھا۔ یعنی کہ حکیم لقمان کے اوپر ایک بہتان لگایا گیا۔ تو چونکہ یہ سارے معتمد تھے، بادشاہ کے چہیتے تھے، بادشاہ کا سب بھروسہ مند انسان تھا، وزیر تھا، تو بادشاہ ان کی باتوں کو مانتے ہوئے طیش میں آتا ہے، اور طیش میں آنے کے ساتھ جو ہے نا اس حکیم لقمان آنے والے نئے مہمان کے ساتھ سوال دراز کرتے اور کہتے کہ اے نوجوان تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے اتنے پرانے وزیر ہیں، ان میں سے کسی کی جرت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے باغیچوں سے پھلوں کو توڑے اور کھائے، اور تم نے آج پہلے ہی دھیان آ کر کے اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ حکیم لقمان چونکہ دانشمندگی کا ایک دفتر آپ کے ساتھ تھا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا تھا۔ حکیم لقمان طیش میں نہیں آتے ہیں اور کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، بس اتنا کہتے ہیں کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو آپ میری ایک بات کو مانیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کون کھایا ہے کون نہیں کھایا ہے وہ مکمل ایک دن کی طرح اور ایک آئینے کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ تو بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، کہا کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کہا کہ حضور میری خواہش یہ ہے کہ گرم پانی کروایا جائے اور اس گرم پانی کو تمام وزیروں کو کہا جائے پینے کے لیے شکم سیر ہو کر۔ جب یہ تمام وزیر پی لیں تو پھر ایک جنگل کی طرف شکار کے لیے ان تمام کو بھیج دیا جائے، آپ کو اسی درمیان میں تمام خلاصہ ہو جائے گا تمام چیزوں کے، کس نے پھل کھایا ہے اور کس نے جھوٹ بولا ہے اور کون حق پر ہے۔ بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، اس کی بات، اس کی رائے، اس کا مشورہ اچھا لگا، کہا کہ پانی گرم کیا جائے۔ پانی گرم کیا گیا، تمام وزیروں کو کہا گیا کہ بھائی پانی کو پیو شکم سیر ہو کر کے، آدھے پیٹ کسی کو نہیں پینا ہے، سب شکم سیر ہو کر کے پانی پیا۔ حکیم لقمان نے بھی پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد کہا کہ اب گھوڑے نکالو اور شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑو۔ اب گھوڑے نکالے گئے استبل سے، تمام لوگ اپنے اپنے تمام لوگ اپنے اپنے سواری پر سوار ہو گئے۔ اب وہاں سے سارے لوگ جنگل کی طرف اپنے گھوڑوں کے ساتھ رواں دوا ہو گئے۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ آدھے راستے ہی کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کے پیٹ میں وہ گرم پانی اور پھلوں کا جو ملاپ جب ہوا تو اس کے پیٹ میں ہلکی سی درد ہونے لگی، اور جتنے بھی لوگ پھل کھائے تھے سب کے منہ سے وہ قے ہونا شروع ہوا، الٹی ہونا شروع ہوا، وومٹ ہونا شروع ہوا، اور معاملہ ایسا ہوا کہ جب الٹی ہوئی، جب اسے قے ہوا تو پورے پھل وغیرہ جو کھائے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام پھل وغیرہ باہر نکلے۔ بادشاہ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ واقعی میں یہ وزیر جتنے بھی ہمارے معتمد تھے یہ سب کے سب جھوٹے نکلے۔ ایک آنے والا نوجوان جو تھا ہم نے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن آج مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون بھروسے کے لائق ہے۔ اب بادشاہ کو حکیم لقمان اتنے پسند آئے کہ ان تمام وزیروں کو تو خیر چھٹی کرا دیا، لیکن حکیم لقمان کو اپنے سب سے زیادہ قریب کرنے لگے، اور اتنے زیادہ قریب بیٹھانے لگے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب تک بادشاہ کے دسترخوان پر حکیم لقمان نہ بیٹھ کر کے کھاتے تب تک بادشاہ بھی اپنے نوالوں کو لے کر کے نہیں اپنے منہ کے اندر میں ڈالتے، اتنی محبت کرنے لگے تھے۔ اور بادشاہ اتنا انصاف پسند، اتنا نرم مزاج کہ سلطنت کے ہر فیصلہ اور سلطنت کے اکثریت ایسے جو معاملات ہوتے تھے وہ حکیم لقمان سے ہی مشورہ لے کر کے کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت اور ان کی جو ہے چاہت ہو گئی تھی بادشاہ کی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ حکیم لقمان دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کی دسترخوان لگی ہوئی ہے، اسی میں درمیان میں ایک کنیزہ آئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خربوزہ تھا، ایک روایت میں آتا ہے ککڑی تھا، جو کہ لایا گیا اور 14 سے 15 پیالیوں میں اس ککڑیوں کو یا اس خربوزے کو رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد حکیم لقمان سے بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا لقمان تم خربوزہ کھاؤ گے؟ تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ حضور آپ کے ہاتھ سے مل جائے تو کیوں نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے بڑھانے کے بعد لقمان اس سے نکالا، اور اس سے نکالنے کے بعد بڑی چاؤ کے ساتھ، بڑی دلچسپی اور بڑی خوشی اور خرم کے ساتھ اس پیالے میں سے خربوزہ کو اٹھایا اور کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بھی اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو بڑا اس کو دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ لقمان شاید کافی دنوں سے بھوکا ہے اور لگتا ہے کہ اسے اور کھانے کی ضرورت ہے اور کھلانے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ لقمان اور کھاؤ گے؟ کہا حضور اگر آپ چاہیں اور آپ دے تو ہم کیوں نہیں۔ تو حکیم لقمان کو ایک اور پیالہ آگے بڑھایا گیا، ایک اور پیالہ ملا، ایک اور پیالہ کھا لیے، یہاں تک کہ جیسے ہی جس قدر لقمان کی چاہت اس پیالے کی جانب دکھائی دے رہی تھی، بادشاہ یکے بعد دیگرے 13 پیالے وہ سب کے سب لقمان کو دے دیے، اور لقمان سب پیالی کو بڑی لطف کے ساتھ، بڑے اچھے اور خوشی کے ساتھ کھاتے جا رہے۔ بادشاہ نے سوچا اپنے دل و دماغ کے اندر میں کہ آخر اس کے اندر میں ذائقہ کیا ہے، کیا اتنا ہی بہترین اور اتنا ذائقے دار یہ خربوزہ ہے جو لقمان نے پورے ایک ساتھ 13 پیالی کھا گیا، ایک ہی پیالی بچا ہوا ہے، آخر میں بھی چکھ کر کے دیکھ لوں کہ کتنا ذائقے دار ہے۔
تو بادشاہ نے اس خربوزے اس پیالی میں سے ایک خربوزے کو اپنے منہ کے اندر میں رکھا اور رکھنے کے بعد جیسے ہی کھایا ہے فوراً اگلا اور کہتے ہیں کہ اے لقمان یہ خربوزہ اتنا بے ذائقے دار ہے، اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اتنا خراب خربوزہ ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترا جاتا، تم پورے 13 پیالی کو بڑے چاو کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑا لطف لیتے ہوئے تم کھا کیسے گیا؟ کیا تمہارے حلق کے اندر میں یہ اتر کیسے گیا ہے؟ تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ حضور میں کافی عرصوں سے آپ کے پاس میں آپ کی کفالت میں ہوں، آپ کے دسترخوان پر ہم نے بہت نعمتیں کھائی ہیں، بڑے اچھے اچھے پکوان آپ پکائے اور اپنے دسترخوان میں آپ نے اپنے ساتھ مجھے بھی شامل رکھا، تو ہر نعمتیں آپ سے اچھی ملتی رہی اور ہم کھاتے رہے، اور آج آپ کے ہاتھ سے ایک نعمت اگر خراب مل بھی جائے تو لقمان کی کیا مجال کہ ہم اس پر شکایت کریں؟ یہ تو ہمارے آپ کی محبت کا شکوہ ہو جائے گا، آپ کی محبت کی ناشکری ہو جائے گی، جو لقمان کبھی نہیں کر سکتا۔ حضور جب آپ اتنی سارے نعمتیں دے کر کے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں میں اگر ایک خراب چیز بھی مل جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ بادشاہ نے جیسے جملے کو سنا ہے اور قریب وہ لقمان اس کے قریب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ خصلتیں وہ عادتیں دیا تھا۔ میرے عزیز یہاں ایک بات رک کر کے میں بتا دینا چاہتا ہوں، بے عین نہیں اللہ نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے، بے شمار رحمتیں عطا کیا ہے، بے شمار ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ خیال رکھنے والا ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک مصیبت ہم پر آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی جو ہے نا اللہ کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اتنی ساری نعمتیں ملنے پر اگر ہم شکر گزار اگر نہیں ہوتے ہیں اور ہم سر کو سجدے میں شکر کے طور پر نہیں ہم جھکا پاتے ہیں، تو اگر ایک مصیبت اگر آ جائے تو پھر اس خدا کی نافرمانی کیسا، اس خدا کی ناشکری کیسا، اس خدا کے اوپر لعن طعن کیسا؟ میرے عزیز نہیں کرنی چاہیے۔ جو رب اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نعمتیں دینے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی خراب نعمتیں دے کر کے مصیبتوں میں ڈال کر کے ہماری قسمت اور ہماری ایمان کی آزمائش بھی کرتا ہے، جس میں ہم اور آپ کو کامیاب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے، اور یہ واقعہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر کریں، اور اسلامک واقعہ اگر آپ سننے کے خواہش مند رکھتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔